أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله
والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ صفا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 101 سے. ہم 100 تک کر چکے ہیں. کل سورہ مائدہ کی 100 آیت ہو چکی ہیں. انشاءاللہ شگفتہ آپ کے سامنے بھی 101 کا ترجمہ کریں گے. جی شروع کرو بیٹی شگفتہ. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے. بے شک یہاں پر یہ جو ممانعت ہے سوال کرنے کے لیے کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. یہاں پر جو ہے یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. ایک بار حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی. یعنی کسی نے بار بار سوال کی تو وہ چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7289 اور صحیح مسلم حدیث 132-2358. ہاں پڑھیں آگے. ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. ہاں اللہ تعالیٰ بالکل. ایک منٹ، یہاں پر ہے نا، اس سے پہلے بھی جو ہے پوچھی تھی لوگوں نے،
یعنی کہیں اس کوتاہی کے مرتکب بھی نہ تم ہو جاؤ، جس طرح کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہاری استطاعت میں نہ تھا، نہ ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1337 اور مسند احمد میں 1/255۔ ہاں بیٹے پڑھیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ بے شک اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں صاحبہ، وسیلہ اور حام، یہ جو ہے جانور کے نام ہیں، جانوروں کی قسمیں جو اہل عرب اپنے بتوں کے نظر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے، بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگا تھا۔ صاحبہ وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے، اس سے نہ سواری کے لیے کچھ کام میں لاتے اور نہ وزن بردباری کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہوتی، تو ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام جو ہے وہ نر اونٹ ہے، یعنی میل، جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی برداری یا سواری کا کام نہیں لیتے تھے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اسے وہ حامی کہتے۔ اسی روایت میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر قضائی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں اٹھنیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4623۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے۔ بتوں کے لیے نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے اور بتوں اور معبودان باطلہ کے نام پر جانور چھوڑنے اور نظر و نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان سے، آمین۔ ہاں پڑھیں بیٹے آگے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بوڑھوں کو دیکھا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو اور نہ ہدایت رکھتے ہو۔ بے شک آگے پڑھیں۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کا جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ بے اے شک ایمان ہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں آیت نمبر 105 میں، بس بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے، یعنی خود کی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یعنی اگر کسی کو آپ دیکھیں برائی کرتا ہوا لیکن پھر بھی نہ روکیں تو ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 1/5 اور جامع ترمذی میں حدیث 2168۔ اس لیے ایک آیت کا صحیح مطلب یہ کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے بچے رہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو تو وہ اس پر کر سکتا ہے عمل۔ پڑھیں بیٹے آگے۔ اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا وصی گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو
وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر تمہیں تم کہیں سفر میں گئے ہو، پھر تم پر واقع موت کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ بے شک یہاں پہ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آئے تو کیا کرو، وصیت کے وقت مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لو جو اپنے میں سے ہوں۔ کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں میں سے، اور بعض نے کہا کہ وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں، اور یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو، تو سفر میں دو عادل گواہ کر جو وصیت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ ایسی اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت یعنی بدلے نہیں، ایسے لوگ یعنی مرنے والے کے ورثہ کو شک پڑ جائے کہ جو ہے یہ مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے، تو نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لے، اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس طرح سے مرنے سے پہلے وصیت کرنی چاہیے، اور پھر ساتھ میں گواہ بھی ہونے چاہیے اس وصیت کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹے، آگے پڑھیں۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کا مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوئے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ بڑے بیٹے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد بھی قسمیں الٹی پڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کیا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں تھی، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ نہیں، اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ یہاں یہ آیت نمبر 112، اس میں یہ جو ایک خوان نازل فرمائے، یہاں پر وہ لفظ آیا ہے جس پر یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے، المائدہ۔ جو مائدہ ہے ایسے برتن کو کہتے ہیں یا پھر پلیٹ، بڑی ٹرے وغیرہ، سینی کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اسی لیے دسترخوان بھی اس کے ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ یہ سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں حوارین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کے مشاہدے کی خواہش ظاہر کی تھی، انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے، تب آپ نے فرمایا کہ
اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو. یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان نہ لانا عذاب کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرنے کو کہا. ہاں بیٹے پڑھیں آگے. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد میں ہے سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے. بے شک حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق سناشی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا و جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا، اس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں سے جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. بے شک. بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہا تھا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ تو یہاں پر یہ سوال جو ہے قیامت والے دن ہوگا، اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانے والوں کو یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ بنایا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے سوا معبود یعنی صرف وہی نہیں جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، جس طرح کہ آج کل کے خبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی اس میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عیسائیوں نے عبادت کی. لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دم واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں. یہاں پر آیت نمبر 116 میں کہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تو پاک ہے، مجھے تو کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. بے شک. ہاں آگے پڑھیں بیٹے. جی. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا. اور بے شک. آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، جیسے اپن سورہ آل عمران میں آیت 55 میں پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، جسے وہ اپنی زندگی میں حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا. جبکہ عالم غیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے. یہ صفت علم اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں. اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے
تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے. آپ فرمائیں گے، کہہ رہے انہیں آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتے آپ کو بتلائیں گے کہ اے محمد، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو عبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4625 اور صحیح مسلم کی حدیث 58-2860. تو وہاں پر دیکھیے فرشتے نبی صلی علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے انہیں کہ یہ میرے امتی ہیں. جو باوضع ہوں گے نا مومن لوگ، جو ہمیشہ جو ایمان جن کے دل میں ہے اور جو پاک رہا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، ان کے جو اعضا ہیں، وضو کے اعضا وہ چمک رہے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں. لیکن چونکہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، ایمان بھی ہے، لیکن انہوں نے نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر دی، بدعت کر دی. تو پھر نئی چیزیں ایجاد کرنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملنے نہیں دیں گے. تو یہ ہم کو بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کو اللہ کے ساتھ بالکل بھی شرک نہیں کرنا ہے. اور کہاں کر رہے ہیں وہ کیسے چپکے سے آ جاتا ہے نا، جانے انجانے میں ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی ہم سے کوئی شرک سرزد نہ ہو. آمین. ہاں پڑھیں بیٹے آگے. اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. بے شک اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا یہ جو معاملہ ہے تیسری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بہت اچھی بات ہے، تو حکمت والا ہے. نہیں تو پھر یہ تیرے بندے ہیں، تیرا معاملہ ہے یہ. گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی ویسے بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی. سبحان اللہ. یہ عجیب و بلیغ آیت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے، بار 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 ہر رکعت میں یہی آیت پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. کون سی آیت؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 5/149. یہی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ خاطر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا، چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو سزا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو معاف فرما، ہم پورے پڑھیں اور تیرے احکامات پر عمل کریں، سنت کی پیروی کریں. آمین. ہاں بیٹے آگے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہیں جو لوگ سچے تھے، ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. بے شک سبحان اللہ. آگے پڑھ لو. اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک بالکل شک. آیت 119 میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے کہ وہ دن ایسا ہوگا صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی. موحدین جو ایک اللہ کو مانتے، اللہ واحد کو، یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو یہ کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ مائدہ ختم ہوئی، اور انشاءاللہ اب ہم سورہ انعام شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ نام اس پڑھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں
اس کا نزول زمانے نزول کے بارے میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری صورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچازاد بہن اسما بن یزید کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات نازل ہوئی اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول جو ہے اس وقت اللہ کے رسول کو جو ہے اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کتنے سال مکہ میں گزارے؟ 13۔ تو یہاں پر 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی جو مزاحمت اور ستمگری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ 10 نبوی سے 13 نبوی تک تقریباً 3 سال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں اور آپ کا ساتھ دیں، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا۔ اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخرکار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ نزول کے حساب سے تو یہ 55 نمبر پر ہے، لیکن مصحف میں 6 نمبر پر ہے، اور اس میں کل 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہم پڑھیں بیٹے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے۔ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ پڑھو بیٹے، 12 تک پڑھو۔ جی۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، پھر ہم ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشہ آپ پر نازل فرماتے ہیں، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ لوگ کافر یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صحیح جادو ہے، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم ان کو فرشتہ تجویز کرتے
تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جنہوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک یہاں آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ جس طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، عرش پہ لکھ دیا انا رحمتی تغلب غضبی، صحیح بخاری کی حدیث 7404 اور صحیح مسلم 14-2751، یعنی انا یقیناً رحمتی میری رحمت تغلب الغضبی میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے سخت سخت عذاب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرما بردار نافرمان سبھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دارالجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان و امان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے سورہ اعراف چیپٹر 7 کے آیت نمبر 156 میں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام میں ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں بیٹے پڑھیں آگے۔ جی۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کیا اللہ کے سوا جو کچھ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اگر جس شخص سے اس روزے عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک یہاں پر آیت نمبر 17 میں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تجھ کو اگر اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی نفع اور ضرر، تکلیف کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے حکم و قضا کی کوئی رد کرنے والا نہیں۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، صحیح بخاری کی حدیث 7292 اور صحیح مسلم 137-593۔ جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، ہم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ جو بہنیں نہیں پڑھتی، کتنی تو بہنیں پڑھ رہی جنہوں نے، ہم نے تو پورا ایک کورس کیا تھا، ایک دن میں 1000 سنتیں، اور وہ پوری جو تھیں احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نماز میں، وہ پوری پڑھی تھی۔
اگر وہ آپ کا ویڈیو اس کی ریکارڈنگ ملے گی تو آپ لوگ سن لیجیے گا، ورنہ جو حصن المسلم جو ہے، فورٹریس آف مسلم، دعاؤں کی کتاب انگلش، ہندی اور اردو سبھی میں موجود ہے، تو وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ساری صحیح احادیث کے روح سے نا آپ کو دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہاں بیٹے پڑھیں آگے۔ اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وہی کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ سبحان اللہ۔ 19 نمبر ہے آیت کی، 19 نمبر میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، آپ کہہ دیجئے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ تو کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو یہ جو ہے ہم کو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے نا کہ جو قرآن ہے، جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤ۔ ہم کو قرآن مل گیا، ہم تک پہنچا، تو کیا ہم یہ گواہی، ہم نے تو گواہی دی کہ بے شک اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، لیکن کیا ہم اس کو پہنچا رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ ربی بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا اتباع کرنے والا ہو، رسول کو فالو کرنے والا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میری بہنوں؟ اگر آپ لوگ پڑھیں گے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری جو اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے، ایک بار رحیق المختوم پڑھ لیجئے، رمضان آنے سے پہلے پڑھ لیجئے، تو دیکھیے آپ کی عبادتوں میں کتنا فرق پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس طرح سے پیغام پہنچایا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو رتی برابر بھی عذاب ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک تک یہ قرآن پہنچے، سب کو پتا چل جائے کہ یہ ہدایت نامہ ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا ہم تو رتی بھر بھی نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں رہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، ہم تو صرف سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ختم، بس یہی، اور ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ بے شک کلمہ پڑھنے، کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے تو آپ جائیں گے ہی، لیکن جو جو اور بھی ہے، جیسے ہم نے کل سورہ مائدہ میں پڑھی آیت چیپٹر 67 5 کی جو آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پہنچانا ہے لوگوں تک، ان کو بتانا ہے، اور کس طرح سے آپ نے سنا بھی ربی بن انس رضی اللہ عنہ کا کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ پہنچ جائے، اگر وہ سچا رسول کو ماننے والا، کتنی ہم رسول کو مانتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں نا، کتنی غلط بدعت بھی کر رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں، لیکن کیا یہ کہ وہ قرآن سب تک پہنچے اس یہ کام کر رہے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں کر رہے میری بہنوں۔ یہ کام بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو اللہ سے معافی چاہنا چاہیے کہ ہم نے اب تک نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ اب کم سے کم ہمارے دل میں ایک بات ڈال دے، اور کم سے کم اپنا پہراوے سے، اپنی بات چیت سے، اپنے لین دین سے، جو بھی بزنس آپ کریں اس میں اتنا اسلام لے آئے نا، اتنا فالو کریں کہ وہ جھلکے، لوگوں کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ دیکھ کے بولے کہ اچھا یہ اسلام ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پڑھیں بیٹے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یعرفونہ، یہ جو ضمیر ہے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا مرجع ہے، یعنی اہل کتاب کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، جو بھی صفات بتائی گئی تھی وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. وہ اپنے ایسا جانتے تھے جیسے کہ ان کے بیٹے، کیونکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی. ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے خود منتظر تھے، اسی لیے وہ مدینہ میں آ کے جمع ہو گئے تھے. تو یہاں پر ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ بیٹوں کی طرح جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. اب جو ایمان نہ لانے والے سب خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں. ہاں بلے پڑھیں آگے. جی. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیت کو جھوٹا بتلائے. ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. بے شک ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ہوگی. جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو کامیاب ہو، جھوٹ گھڑنے والا کیسے کامیاب ہوگا اور نہ ہی جھوٹ لانے والا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے انجام پر اچھی طرح سے غور کر لے. ہاں پڑھیں. پڑھو شگفتہ. شگفتہ آیت 21 ہم نے پڑھی ابھی. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ہوگی. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہمارے پروردگار ہم مشرک نہ تھے. یعنی وہ حجت کے طور پر کہیں گے کہ معذرت پیش کریں گے، چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے. امام ابن جریر کے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا اس کی معذرت کے لیے کہے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے. وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہریں لگا دی جائیں گی. پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ ان کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے. تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے، اور پھر یہ اللہ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہیں ہو سکیں گے. یعنی مشرکین پہلے اپنے شرک کا انکار کریں گے، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. بے شک. ذرا دیکھو تو. ہاں بیٹے آیت نمبر 24 پڑھو. جی جی ہاں آواز سے. اور ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. آگے اور پڑھ لو بیٹے ان 27 ان میں تک. جی ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. اگر وہ لوگ اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لے تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں. یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے.
اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہو کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ یہاں پر آیت 27 میں فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے اگر واپس بھیج دیں گے تو ہم آیت کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن میں متعدد مقام پر ذکر ہے۔ سورہ مومنون چیپٹر 23 کی آیت نمبر 107 108 میں، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ سجدہ چیپٹر 32 کی آیت 12 میں، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گی۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ بلکہ جس چیز کو اس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اگر یہ لوگ واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ بے شک خسارہ میں پڑے ہوئے لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لا دیں گے، اور بے یہ شک دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ظالم جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تکذیب، یہ جھٹلانا جو آپ کا لیے نہیں ہے، آپ تو اس کو تو وہ مانتے ہیں صادق اور امین۔ دراصل یہ آیت جو ہے آیت الہی کی تکذیب ہے، جو اور ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت 3064 میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی روایت کہ اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایت سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، بلند کردار اور امانت و صداقت کو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے، لیکن اتباع رسول میں وہ جو محسوس کرتے اس کی بابت کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے، انہوں نے سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جس سے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ بے شک۔ ہاں بیٹے آگے پڑھیں۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصص پہنچ چکے ہیں۔ بے شک۔ آیت نمبر 34 میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اللہ تعالیٰ تسلی دے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے
کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی ہے، یعنی جنہیں جھٹلایا گیا۔ بس آپ بھی ان کی اقتدار کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں، جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی، اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سورہ مومن چیپٹر 40 کے آیت نمبر 51 میں فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ اور سورہ مجادلہ چیپٹر 58 کی آیت نمبر 21 میں، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اور سورہ صافات چیپٹر 37 کی آیت 171 172 میں، وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ، ہاں بیٹے پڑھیں آگے آگے آگے، اور فرمایا کہ اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ کافروں پر غالب و منصور ہیں، یعنی کامیاب ہو کے رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں تو آ ہی چکی ہیں، جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں وہ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں تکلیفیں پہنچائی اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی انہیں کا مقدر بنے، بے شک۔ ہاں بیٹے آگے پڑھیں۔ اور اگر آپ کو ان اور اگر آپ کو ان کا اعراض گرا گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ بے شک یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سب کو راہ راست پر اللہ چاہتا تو جمع ہی کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافرین کا جھٹلانے سے جو تکلیف پہنچتی تھی، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں، تو اول تو آپ کے لیے یہ محال ہے، مشکل ہے، اور اگر بالفرض آپ ایسا کر بھی دیں تو یہ ایمان لانے کے نہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے، جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتی۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار وار دینے کی اختیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا مشکل کام نہیں، اس کے لیے تو لفظ کن سے پلک جھپکتے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر سے ہے، اس لیے اسے اللہ ہی کے سپرد کر دیں، وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے، بے شک۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ بے لوگ شک کہتے ہیں، آیت 36 میں فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی حیثیت تو ایسی جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سنتے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہے، یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہے۔ ہاں پڑھو آیت اور یہ 37 بھی کہتے 38۔ ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے بے شک قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، اور ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ بے شک یہاں پر جو ہے آخر میں پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، یعنی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اسی طرح جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے
بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث 2582۔ ہاں بیٹے پڑھیں آگے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ بے شک۔ آیت نمبر 39 میں بتا رہے ہیں کہ آیت الہی کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں، اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے ان کی اصلاح ہو، یعنی یہ سدھر جائیں۔ بس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے، جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ بے شک۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے پھر جس کے لیے تم پکارو گے، اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کچھ آپ سے پہلے گزر چکی ہے پیغمبر بھیجے تھے، تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ وہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر وہ تو بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ بے شک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی مادی خوشحالی و ترقی پر اترانے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یہ مسند احمد کی حدیث 4/145 ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ ارے اللہ تعالیٰ کتنا نواز رہا ہے، دیکھو کتنا غلط کام کر رہا ہے پھر بھی تو انجوائے کر رہا ہے، یعنی اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو اللہ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ بعض تو انہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سورہ انبیاء چیپٹر 21 کی آیت نمبر 105 کے مطابق یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے کا مصداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ یہ ان کے کفر و معاصی کا انعام ہے۔ کفر اور نافرمانی کا انعام نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ بے شک۔ ہاں پڑھیں بیٹی۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، وہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، اور پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بے وجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ بے شک یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں آیت نمبر 50 میں، یعنی میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ بھی کر کے دکھا سکوں نہیں، میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں تمہیں مطلع کروں، مجھے فرشتہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں ہے، میں تو صرف اس وحی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور اس میں حدیث بھی شامل ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث 14/131، خبردار مجھے کتاب کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے، یہ مثل حدیث رسول ہی ہے، یعنی کتاب قرآن مجید دی گئی ہے اور ساتھ میں جو حدیث ہے یہ دی گئی ہے، تو ہمیں ان دونوں پر ایمان لانا ہے۔ بے شک ہاں بیٹے پڑھو آپ۔ اور اور ایسے لوگوں کو ڈرائے اس بات کا اندھا اور اندیشہ۔ بینا، ایک منٹ، اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ بھی سوال کیا ہے، وہی اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، گمراہ اور ہدایت یافتہ، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک ہاں بیٹے پڑھیں۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہے، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شک آیت 52، یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن آپ نے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے اس تان یا مطالبے سے کہ اے محمد تمہارے ارد گرد تو غربا اور فقیر ہی رہتے ہیں، ان کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جبکہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شائع نشان نہیں۔ اس سے مقصد امت کو بھی سمجھانا ہے کہ بے وسائل مومن جو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ان کی صحبت سے گریز کرنا یا ان سے وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہ بس اہل ایمان صرف امیروں سے تعلق رکھیں، اگر وہ غریب ہے ایمان والا، مسکین ہے، تو بھی اس سے ویسا ہی تعلق رکھیں گے۔ بے شک ہاں بیٹے پڑھیں۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کرے کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اللہ نے فضل کیا ہے۔ ابتدا میں جو ہے نا اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوتے تھے، اس لیے یہی چیز جو امیر لوگ تھے ان کے آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے، ان کا بس چلتا تو انہیں جو ہے تکلیفیں بھی پہنچاتے اور کہتے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا، تنزیہ کہتے ہیں نا کہ یہی ہیں یہ اتنے مسکین غریب، بس یہی ان پر اللہ نے احسان فرمایا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا، کیونکہ وہ رئیس ہیں، جس طرح وہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف چیپٹر 46 کی آیت نمبر 11، اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی ان زوفا کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے، یہ جو ہے ان رئیسوں کا کہنا تھا جو کہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
ظاہری چمک دمک، ٹھاٹ باٹ، رئیسانہ یعنی امیری کو وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں۔ بس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی، انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا۔ جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث 34-2751۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ بے شک، یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں، اور انہیں خوشخبری دیں کہ ان کے احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا، بھی ہم پڑھ چکے نا یہ، ان رحمتی تقلیب الغضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 7404 اور صحیح مسلم 14-2751۔ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ انہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بتقاضائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، گناہ پر اصرار اور ہمیشگی اور توبہ و انابت سے اعراض نہیں کرتے۔ بے شک جو مومن ہوتے ہیں وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے اس سے ممانت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ بے شک، یعنی آیت 56، یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اسی میں گمراہ ہو چکی ہے۔ ہاں بیٹے پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ حق بات بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم فوری تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ بے شک، آیت 58 میں فرما رہے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے مجھے اس کا اختیار بالکل نہیں ہے کہ میں عذاب فوراً نازل کر دوں یا میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو جائے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3231 اور صحیح مسلم 111-1795۔ یہ حدیث آیت جو ہے اس کی وضاحت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی تکلیف دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں میں سے مسلمانوں کے پیدا ہونے کی امید ظاہر فرمائی اور اتنی تکلیف
اٹھانے کے باوجود بھی انہوں نے ان کے لیے عذاب پسند نہیں فرمایا. ہاں میری بہنوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بتائیں مجھے کہ یہ کس کا کب کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. جب فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان والوں کو کچل دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کوئی ایک ہے جو بتا سکتا ہے؟ اچھا، شائستہ کون ہے آپ بتائیں. نام تو نظر نہیں آیا مجھے. کوئی کسی کو پتا ہے؟ شگفتہ. نہیں یاد آ رہا ہے. ریزڈ ہینڈ. اچھا، تو ٹو پارٹیسپینٹ جس نے کیا ہے ان کو بتاؤ بیٹے ہینڈ ان کا جو ریز ہے. تو سبرین ہے. ایک منٹ. جی آنٹی میں یہیں پہ ہوں. ہاں 2 لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. میں فرحین باجی کا انمیوٹ کر رہی ہوں. جی کیجیے. السلام علیکم باجی، یہ طائف کا قصہ ہے، طائف کے بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ہاں صحیح بیٹے، ماشاء اللہ بالکل جی صحیح آپ نے فرمایا. یہ طائف کا واقعہ جی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھروں سے مار کر جو لہو لہان کر دیا تھا، اور اس قدر آپ تکلیف میں جب بیٹھے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم یہ بستی کو جو ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فرین اللہ تعالیٰ جی. آپ کو یہ علم مبارک کرے اور آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے. اللہم بارک آمین بیٹے. بھائی، جزاک اللہ آمین. خیر. جی چلیے بیٹے آپ پڑھیں آگے. شگفتہ. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. بے شک. پڑھوں آگے آنٹی؟ نہیں بیٹے آپ نے جو آیت پڑھی اب 59. کون سی؟ ہاں 59 آنٹی. 59 پڑھی، لیکن اس سے جی پہلے آپ کو جو آیت پڑھنی تھی وہ آپ چھوڑ دیے. 55 پڑھنی تھی آپ کو. نہیں آنٹی، ہم 57 58 کر چکے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ابھی جو میں نے پڑھی نا بیٹے، جو آیت کی وہ جو تفسیر پڑھی وہ ہاں تو ہم 58 تک کر 53 چکے کی تھے. تھی. اچھا اچھا. اچھا تو ابھی آپ نے لاسٹ کون سی آیت پڑھی بتایا؟ 59. 59 پڑھے. اچھا یہاں پر 56 میں بھی کچھ ہے تفصیل میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس حالت میں تمہیں بے راہ روا ہو جائے. اچھا یہاں پر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب میں مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی لیے کفار اور مشرکین کو کب عذاب دیا جائے اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ غیب کی جو 5 ہیں الغیب: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی. ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. صحیح بخاری کی حدیث 4627. ٹھیک ہے بیٹے ہم یہیں پر رک جاتے ہیں کیونکہ وقت ہو چکا ہے. اگر ایک آیت کر لیں تو 60 ہو جائے گی. جی جی. آیت نمبر ہاں 60. اور وہ ہاں ایسا کر. ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. بے شک. بے شک. یہاں پہ آیت 60 میں فرما رہے ہیں کہ اور وہ ایسا کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، یعنی نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے. ابھی ہم اس کے بارے میں بھی سورہ ابراہیم کی آیت 55 میں پڑھ چکے ہیں. آگے فرما رہا ہے کہ اور پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے.
یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے تاکہ میعاد معین تم تمام کر دی جائے. یعنی یہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہتا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد وہ تم کو بتلائے گا. پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرما کہ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنیں، یاد رکھیں، عمل کرنے والے بنے. آمین. یہ ہماری آیت نمبر 60 کی تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل ہم 61 سے شروع کریں گے. ہم دعاؤں کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ربنا زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہمیں جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے والا بنا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. شرک سے ہمیں بچا یا اللہ تعالیٰ. ہر طرح کے جو کہ بدعت ہے یا اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما. ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر. یا رب العالمین جن بہنوں نے دعائیں مانگنا کے لیے کہا ہے ہماری ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کے رشتے نہیں ہوئے شادیاں نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور صالح لڑکوں سے ان کے نکاح کرا دے. یا رب العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہم تمام کو نماز کو وقت پر خشوع و خضوع سے پڑھنے والا بنا. حلال رزق عطا فرما. ہمارے ایمان عزت جان مال کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہر طرح کے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے ناچیز بندے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ دور فرما دے. ظالموں کے ہاتھ روک لے. سب کے انسانوں کی جانوں کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. May Allah give you all جزائر خیر. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے بیٹے. اتنا وقت دینے اٹینڈ کرنے سب سے سننے کے لیے آپ لوگوں کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے. آمین ثم آمین. اور ہمارا سارے جو ٹیم ہے ہمارے کوآرڈینیٹرز ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. صبرین شگفتہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کثیرہ بیٹے. آمین آنٹی، اللہ بھی آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. کون کلوز کر رہا ہے؟ صبرین. جی آنٹی میں کلوز کر رہی ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیر. آپ کا بھی آنٹی. آمین. وہی ہے کہ بیٹے